فضل رب مصطفیٰ شاہ لم میرا حافظ بنا ہے جناب قاری عارض کی یہ محنت کا صلہ۔ بھائی حضرات واضح خطابت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور میں بنا کسی تاخیر و تمہید کے میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد شعیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو وہ تشریف لائیں اور اپنے پرمقصد صاحب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مفتی محمد شعیب صاحب آپ تمام حضرات کے سامنے کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ دارالقرآن کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو دینی، تعلیمی، تبلیغی اور اصلاحی اجلاس عام کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ آج مدرسے کی طرف سے جلسہ اصلاح معاشرہ اور دینی، تعلیمی، تبلیغی اجلاس عام کو منعقد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جہاں تک اس اصلاح کا تعلق ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالی کی طرف سے آخری نبی پر اور آخری امت پر ڈالی گئی۔ آخری نبی کو اصلاح عالم کا پیغمبر بنایا گیا تھا اور آخری امت کو اس اصلاح معاشرہ اور اصلاح عالم کے قیام کے لیے اٹھایا گیا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے دور میں برپا کیا گیا جو جاہلیت کا بدترین دور تھا، جس میں صرف جزیرۃ العرب کے علاقے میں ظلم اور استحصال نہیں ہو رہا تھا، بلکہ سب سے زیادہ ظلم رومن امپائر میں ہو رہا تھا، پرشین امپائر میں ہو رہا تھا، ایران میں ہو رہا تھا، یورپ میں ہو رہا تھا، دنیا کے تمام خطوں میں اس وقت ایک ایسا فساد برپا تھا جس پر نہ فلسفیوں کو قابو تھا، نہ مفکروں کو، نہ دانشوروں کو، نہ ادیبوں کو، نہ قلمکاروں کو۔ دنیا مایوسی کے خندق میں گرنے کے لیے تیار تھی اور ایک ایسی صورتحال تھی جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا گیا تھا کہ انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں خشکی اور تری پر کرپشن اور فساد پھیل گیا اور غالب آ گیا اور اللہ انسانوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھانا چاہتا تاکہ پھر وہ حق کی طرف پلٹ کر آئیں، اپنے کیے کو بھگتیں اور انہوں نے جو کچھ غلط بویا اسے کاٹ کر جب وہ محسوس کریں کہ ہم نے اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی ہے تو پھر وہ صدائے ربانی اور ندائے نبوی پر لبیک کہہ سکیں۔ ایک ایسے ماحول میں جب ہندوستان طبقاتی نظام کی چکی میں پیسا جا رہا تھا اور جب مصر کی سرزمین پر فرعونیت برپا تھی، عراق اور سیریا میں کفر و شرک
اور مدہوشی کا عالم تھا۔ ایران شاہ ناموں کی دنیا میں گم تھا، اپنے ادب پر اس کو فخر تھا، لیکن کسروی حکومت عوام کا استحصال کر رہی تھی اور غلاموں کو کچل رہی تھی اور عورتوں اور بچوں کو ذبح کر رہی تھی، دفن کر رہی تھی، اور مکہ جو پورے جزیرۃ العرب کا مرکز تھا اسے بھی شرک سے بھر دیا گیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ کعبہ مقدسہ میں 360 بت رکھ دی گئی، اس کے باہر بھی 360 بت تھے، تو جس کو توحید کا مرکز بنایا گیا تھا اسے شرک کا اڈا بنا کے چھوڑا۔ انسانیت کے بگاڑ کی کوئی انتہا باقی نہیں رہ گئی تھی، اور یہ بگاڑ اعتقادی بھی تھا، معاشرتی بھی تھا، معاشی بھی تھا، سیاسی بھی تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے برپا کیا کہ پورے نظام عالم کو تبدیل کر دیا جائے، اصلاح معاشرہ قائم کر دیا جائے، اصلاح عالم قائم کر دیا جائے، انسان کو انسان کے ظلم سے آزاد کر دیا جائے، انسان کا پجاری نہ رہے، انسان دیوی اور دیوتاؤں کی خرافات سے باہر نکل آئے، انسان ہر قسم کی زیادتی سے، ظلم سے اور بگاڑ سے اور فساد سے توبہ کر لے، سارے بندے اپنے مالک کی طرف رجوع کریں، اپنے خالق کو تسلیم کریں، اپنے معبود کی عبادت کریں اور اپنے اصل حاکم کی حکومت کے شہری بننے کے لیے تیار ہو جائیں، پوری انسانیت کے لیے، اگلے ہر دور کے لیے، زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، دنیا کے ہر خطے کے لیے۔ جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وہ پیغمبر محمد عربی علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین پر حق دے کر اس لیے بھیجا کہ وہ تمام ادیان، مذاہب، فلسفوں، نظریات، طریقوں اور نظاموں پر غالب آ جائے اور اس دین متین کو غالب کر دے۔ اور پیچھے چل کر دیکھیے 4 صدی وہ اچھے حال سے نہیں گزری تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ یہودیوں نے یہ ظلم کیا کہ وہی پال جو ہمیشہ انہیں ستاتا رہا اور دکھ دیتا رہا اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کی جو خبر تھی اس کو بھی چھپانے کے لیے اور ایک ڈرامہ رچنے کے لیے وہ 3 دن تک وہ چھپا رہا، اور 3 دن کے بعد وہ باہر آیا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ مسیح آسمان سے نمودار ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے او پال تو کب توبہ کرے گا، تمہیں کھام گیا۔ یہ ڈرامہ رچ کر وہ عیسائیوں کے پاس آیا اور عیسائی عوام اپنی نادانی میں، اپنی سادگی میں اس عیار کے شکار ہو، اور یہی وہ عیار ہے جس نے توحید کے مذہب کو شرک کا مذہب بنایا، تثلیث کا مذہب بنایا۔ جو قانون آیا تھا جزا و سزا کا، اس میں فدیے کا ایک الگ سے قانون لوگوں کو سمجھا دیا کہ عیسیٰ مسیح سولی پہ چڑھا دیے گئے، اپنے تمام پیروکاروں کا فدیہ انہوں نے ادا کر دیا، اب جو عیسیٰ کو مانے گا اس کو فیصلہ۔ اور یہی نہیں کیا اس مجرم نے، ایک طرف سور کو حلال قرار دیا اور شراب کو عام کیا، ایک طرف عقیدہ بگاڑا، دوسری طرف تہذیب تباہ کی، پورے سماج کو تباہ کر دیا۔ تو عیسائیت اپنی اصل شکل کو پہلے ہی مرحلے میں کھو بیٹھی۔ چھوٹے چھوٹے ہتھیار اور لوگ ایسے رہ گئے تھے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے تھے، نبی برابر سمجھتے تھے، اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، لیکن ان کی حیثیت بھی ختم ہوتی ہی چلی گئی اور ان کے ہاتھ میں جو انجیل تھی وہ انجیل بھی ان کے ہاتھ سے گم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے تاریخ میں اس کا ذکر ہے کہ نائسیا کے مقام پر 325 عیسوی میں رومن امپائر کی طرف سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی جس میں پادری صاحبان 2000 انجیلیں لے کر حاضر ہوئے، جن میں سے 4 انجیلوں کو پاس کیا گیا، بقیہ ساری انجیلوں کو ختم کر دیا گیا۔ جو انجیلیں صحیح تھیں اور جن کے صحیح نسخے لوگوں کے ہاتھوں میں تھے ان پر پابندی لگا دی گئی، اور جو انجیلیں غلط تھیں جن میں تثلیث کا عقیدہ تھا اور بگاڑ تھا انہیں منظوری دی گئی۔ وہی 4 انجیلیں آج تک
یورپ میں چلی جا رہی ہیں اور جہاں جہاں عیسائیوں نے جا رہی ہیں لوگ تو عیسائیت کا جنازے کو نکال دیا گیا اور پہلے دور میں نکال دیا گیا. یہودیت کا جہاں جہاں تعلق ہے تو قرآن پاک میں جا بجائے اس کا ذکر ہے کہ خود ان کے نبیوں نے ان پر لعنت برسائی. حضرت داؤد نے ان پر لعنت برسائی, حضرت زکریا نے ان پر لعنت برسائی, اور حضرت زکریا سے پہلے حضرت عیسیٰ اور ان سے بھی پہلے حضرت حبقوق اور حضرت نحمیہ اور حضرت یرمیہ اور حضرت آموس مختلف بنی اسرائیل کے انبیاء نے ان کو ڈانٹا پھٹکارا انہیں ملعون قرار دیا. تو وہ قوم اتنی بگڑ گئی تھی کہ جب اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ المغضوب علیہم تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوا. وہ المغضوب علیہم کی تصویر بنے ہوئے تھے, یعنی جن پر اللہ کا غضب بھڑکا, غصہ برسا, لعنتیں نازل ہوئی, اور کہیں قرآن پاک میں ان کے لیے سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے. خدا نے ان کو بندر بنا دیا, وہ سوروں کی شکل اختیار کر گئے. تو یہ تاریخ ہے یہودیوں. تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ مذہب تباہ ہو چکا تھا, اس کی تہذیب تباہ ہو چکی تھی, اور اپنے اسلاف کو انہوں نے بدنما داغوں سے داغدار کر دیا تھا. وہ اپنی کتاب کو بھی محفوظ نہیں رکھ پائے تھے. ایک طرف ان آسمانی مذاہب کا یہ حال تھا, اور جہاں تک وہ قومیں تھی جن کے پاس کوئی آسمانی مذہب نہیں تھا تو ان کی بگاڑ کی تو کوئی انتہائی باقی نہیں رہ گئی تھی. وہاں تو صرف نفسانیت اور انانیت اور تکبر کی حکمرانی چل رہی تھی. اتنے سخت ترین ماحول جس میں ایمان والوں کو جھلسایا جا رہا تھا, آگ کے الاؤ میں پھینکا جا رہا تھا, یہاں تک کہ نوبت آتی تھی کہ آروں سے ان کے سروں کو کاٹ کر ان کے جسموں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالوں کو ادھیڑ دیا جاتا تھا. یہ سارے واقعات گزر چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے, اور قرآن پاک کی سورۃ البروج میں الاخدود والوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے اور لکڑیاں اس میں ڈالی اور تیل چھڑکا, اور پھر انہوں نے آگ کے الاؤں کو خوب بھڑکا کر پھر انہوں نے, یعنی جو یہودی تھے, یہودیوں نے عیسائیوں کو پکڑ کر اس آگ کے الاؤں میں جھونک. دنیا ظلم سے بھر گئی, اور جب دنیا ظلم سے بھری تھی, مکہ مکرمہ میں عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا, پردیسیوں پر ہو رہا تھا, بچوں پر ہو رہا تھا, مسافروں پر ہو رہا تھا, اور کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں جبرائیل امین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, اور قرآن کے جن بولوں کے ساتھ بھیجا ان میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت کرم فرمائے. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر اور اس کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو خون کے گھٹنے سے پیدا کیا. پڑھو, اور تمہارا پروردگار بہت ہی عطا فرمانے والا ہے, اور جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسانوں کو تمام علوم عطا فرمائے جن سے انسان واقف نہیں. یہ سب سے پہلی بات اللہ کی طرف سے اپنے آخری نبی سے ارشاد فرمائی. اب دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, عیاشی ہو رہی ہے, مکاری ہو رہی ہے, شراب نوشی ہے, جوا و سٹے بازی کا بازار گرم ہے. تو ایسے حالات میں اگر کسی ٹیم سے, کسی طبقے سے, کسی جماعت سے, کسی گروہ سے کہا جائے کہ بھائی تو سوال یہ ہوگا کہ بھائی کیا ہمارے پڑھ لینے سے کسی کی حکومت بدل جائے گی؟ کیا ہمارے پڑھ لینے سے ظلم ختم ہو جائے گا؟ کیا ہمارے پڑھ لینے سے دادری کا واقعہ نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے پڑھ لینے سے مظفر نگر کا وہ دل خراش واقعے پیش نہیں ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو کتنے پڑھنے والے پڑھ چکے اور گزر چکے, ان کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ 150 سال سے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند قائم ہے, تو اس کے قیام سے کیا ملک کی قسمت بدل گئی؟ اور اسی طریقے سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء تقریباً 100, 150 سال سے قائم ہے, تو کیا اس کے ملک کی قسمت بدل گئی؟ اور اسی طریقے سے علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی قائم ہے 100 سال سے, تو کیا اس کے ملک کی قسمت بدل گئی؟ ظاہر یہ سوال, اگر یہ سوال کیا جائے تو اس سوال کا جواب تو دینا پڑے گا. یا اللہ فرما رہا ہے اقرأ پڑھو, اور یہ بات اس حالت میں کہی جا رہی ہے, اس دور کے بارے میں کہی جا رہی ہے جس حالت کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے, ظہر الفساد فی
البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں خشکی پرتری پر، سمندروں میں دریاؤں میں خشکی پرتری پر ہر جگہ کرپشن۔ تو کرپشن کے ازالے کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مہم سونپی گئی وہ پڑھائی کی مہم تھی۔ یہ کون سی پڑھائی تھی؟ اس پڑھائی میں کون سے معجزے چھپے ہوئے تھے؟ کون سی بجلیاں گونگ رہی تھیں؟ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے اس پڑھائی کی قسمت میں رکھی تھی؟ اور اس پڑھائی سے جزیرۃ العرب میں کیا تبدیلی آنی تھی؟ کسی کے ذہن میں بھی اس وقت نہیں ہوگا۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خدا یہ تھا کہ جب آپ پر پہلی وحی آئی تو آپ کانپ گئے، تھر تھرا گئے، دل لرز گئے، آپ پسینے سے شراب ہو گئے اور گھر آ کر آرام فرمایا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے وحی کا واقعہ جب سنایا تو فرمایا مجھے تو اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیفیت تو خدا بتا رہی تھی۔ اور جب حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی جو سریانی اور عبرانی زبان سے واقف تھے، تورات کا مطالعہ کرتے تھے اور درس دیتے تھے، انجیل کا مطالعہ کرتے تھے اور درس دیتے تھے، ایک چھوٹی سی محفل ان کے درس میں شریک ہوا کرتی تھی، وہ بھی پڑھائی کی جگہ تھی، وہ بھی پڑھائی کی جگہ تھی۔ وہاں سبق چل رہا تھا، کلاس لگی ہوئی تھی، سبق ہو رہا تھا، کلاس چل رہی تھی، ایک آسمانی کتاب کا سبق ہو رہا تھا۔ جو سبق پڑھا رہا تھا وہ اچھا نیک صالح انسان تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بقایا جات پر مضبوطی سے قائم تھا۔ اس معلم اور استاد میں کوئی بگاڑ نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا، لیکن کیا وہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ دیکھو محمد تمہارے یہ رشتہ دار ہیں ورقہ ابن نوفل، ان کے یہاں ہماری کتاب تورات اور انجیلیں پڑھائی جاتی ہیں، اب تم ان کے یہاں سبق میں شریک ہو جاؤ، داخلہ لے لو۔ مدرسے میں داخلہ لے کر پھر تورات کے بارے میں معلومات ہوتی، انجیل کے بارے میں ہوتی، ان کے نصائص سے مستفید ہوتے، اور پھر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں اپنے احکام کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں، انہی باتوں کو لے کر مکہ مکرمہ میں اصلاح کا پروگرام شروع ہو جاتا۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہوا، اللہ کو یہ منظور ہوا کہ غار حرا میں آپ کو اللہ کی طرف سے بواسطہ جبرائیل امین خطاب دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ کون سی پڑھائی تھی؟ یہ بڑی انقلاب انگیز پڑھائی تھی۔ یہ وہ پڑھائی تھی جس کا پہلا مدرسہ صفا اور مروہ پہاڑی میں، مروہ پہاڑی کے پیچھے حضرت ارقم کا چھپا ہوا گھر جو تعلیم شروع کی جا رہی تھی وہ حضرت ارقم کے گھر میں شروع کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر تھا، بند گلی کے اندر تھا، اور وہ دور تھا رازدارانہ تعلیم کا۔ جو تعلیم شروع کی جا رہی تھی وہ رازدارانہ طور پر دی جا رہی تھی، اس کا کوئی ڈھنڈورا نہیں پیٹا جا رہا تھا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مرحلہ چونکہ انقلابی پڑھائی کا شروع ہونا تھا، انقلابی تعلیم کا شروع ہونا تھا۔ اگر ایسی تعلیم ہوتی جیسے آج، جیسے ورقہ ابن نوفل اپنے یہاں درس دے رہے تھے، جیسے کہ آج کے وقت میں آپ دیکھتے ہیں فلاں مدرسے مدرسے قرآن، فلاں مسجد مدرسے قرآن، فلاں مدرسے مدرسے قرآن اور درس و حدیث، یہ سب درس چل رہے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کا درس حضور کے لیے ایسے ہی ہوا، یہ مولویانہ دروس چل رہے ہیں، حافظ کی قرات، اور جو عبادت کی چیزیں بنتی تھی وہ ہو رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اب اس پر قناعت سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اب جو نظام تعلیم دیا جائے گا وہ سیکریسی کے ساتھ رازدارانہ طور پر پہلے اس کی تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، افراد تیار کیے جائیں گے، اور پھر اس تعلیم کو اوپن تعلیم کا ایک ایسا نظام بنا دیا جائے گا کہ کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی بازار، کوئی تھیٹر، کوئی مجمع، کوئی پہاڑی کی جگہ باقی نہ رہنے پائے جہاں تک اس مدرسے کی آواز نہ پہنچ جائے، پیغام نہ پہنچ جائے۔ 3 سال تک مدرسہ سیکریسی کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ وہ تعلیم تھی جو اللہ کی آخری کتاب کی تھی، یہ وہ تعلیم تھی جو آخری نبوت کی تھی، یہ وہ تعلیم تھی کہ جس کا سبق احکم الحاکمین پڑھا رہا تھا، یہ وہ تعلیم تھی جس کا تعلق لوح کرسی و عرش سے تھا، یہ وہ تعلیم تھی جو ایک خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔
3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اس تعلیم کو عام کر دے. یہ جو تعلیم جو ایک خفیہ جگہ پر دی جا رہی تھی اس کو عام کر دے. اور عام کرنے کے لیے صرف یہی نہیں ہوگا کہ مدرسہ دارالقرآن میں داخلے شروع ہو گئے, طلبہ کرام جلد تشریف لائیں اور داخلے لے لیں, اور فلاں فلاں مدرسے میں داخلے کی تاریخ طے کر دی گئی ہے اور اس تاریخ تک جو طالب علم آئے گا اس کا داخلہ ہوگا, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. یہ اعلانات بھی انقلابی اور ایسے زوردار تھے کہ پورا مکہ مرتعش ہو گیا. آپ علیہ السلام کعبہ مقدسہ کی چیز میں جو صفا پہاڑی تھی آپ اس پر چڑھ گئے اور آپ نے اس پر چڑھ کر جاہلیت کے دور کی ایک معروف چیخ لگائی. پرانے دور جب کسی بات پر شور مچانا ہوتا یہ ہوتا کہ بھائی ہنگامی حالات, ایمرجنسی نافذ کر دی, کرفیو کا آرڈر. اس موقع پر جو بات کہی جاتی تھی کہ ایک دشمن کا لشکر حملہ آور ہوا چاہتا ہے, اس موقع پر جو پبلک کو بلایا جاتا تھا اور آواز دی جاتی تھی وہ تھا یا صباحا. آج مائک لگے ہوئے ہیں, آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی طاقتور, اتنی پاکدار, اتنی بلند کہ جب آپ نے چیخ لگائی تو پورا مکہ نکل پڑا. بوڑھے جوان بچے عورتیں مرد سب جاؤ. کعبہ مقدسہ اور صفا پہاڑی کے بیچ میں مجمع کھڑا ہوا اور آپ صفا کی پہاڑی پر اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے ایک لشکر دشمن کا حملہ آور ہوا چاہتا ہے اور وہ قریب پہنچ چکا ہے تو کیا تم میری بات مانو؟ سارا مجمع کہنے لگا مانیں گے. ظاہر ہے 40 سالہ دور میں کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں. آپ نے بھول کر بھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے ہمیشہ سچ بولا. آپ ہی امانت دار تھے, آپ ہی صداقت شیار تھے. آپ کے پاس لوگ جو امانتیں جمع کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, آپ پر اعتبار تھا پورے قریش کو, ہر قبیلے کے ہر کسی کو آپ پر. تو ایسے موقع پر آپ نے ان کے اعتبار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے اقرار کروا لیا. اور جب آپ نے اقرار کروا لیا تو آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. لوگوں میں تمہیں ایک سخت ترین عذاب سے ڈرانے کے لیے آج تمہارے سامنے آیا ہوں. لوگوں میں آگاہ کر رہا ہوں, خبردار کر رہا ہوں کہ اگر تم اسی طرح رہے کہ ظلم ہوتا رہا, عیاری ہوتی رہی, مکاری ہوتی رہی, شراب نوشی ہوتی رہی اور جوا چلتا رہا اور سینما کے آگے بنے رہے اور ان کے اشتہارات کے فوٹو لگتے رہے اور تم اپنی آنکھوں سے ان سے اوریا پوسٹر دیکھتے رہے اور تمہارے لڑکے اور لڑکیاں پرانا ہو کر بازاروں کی زینت بنتی رہی اور تمہارے کسی کمزور انسان پر ظلم ہوتا رہا تو یاد رکھو تم پر عذاب آئے گا. یہ بات حضور پاک علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کے کیپٹل مکے میں کہی تھی اور میں اسی کو سرزمین چٹوارا میں کہہ رہا ہوں. جو بات ہوتی وہی بات تھی اور یہ بات ہندوستان کے ہر ایک ضلع کے اندر, ہر صوبے کے اندر, ہر گاؤں کے اندر, ہر شہر کے اندر, قصبے کے اندر کہی جائے گی. جو بات آپ علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کے کیپٹل مکے میں کہی تھی وہی انڈین کے کیپٹل دلی میں کہی جائے گی, ماسکو میں کہی جائے گی, دنیا کے ہر کیپٹل میں کہی جائے گی. ظاہر ہے ایک وہ دور تھا 7ویں صدی کی جاہلیت کا اور ایک 21ویں صدی کی جاہلیت ہے جو اس سے زیادہ بھیانک ہے, اس سے زیادہ خوفناک ہے, اس سے زیادہ ظالم ہے, اس سے زیادہ مجرم ہے. پہلے یہ فرمایا گیا تھا کہ خشکی اور تری پر کرپشن پھیل گیا, آج سب سے زیادہ کرپشن فضا میں پھیل گیا, سیٹلائٹ میں پھیل گیا, راکٹس میں پھیل گیا اور بمباری کرنے والے جہازوں کے اندر سب سے زیادہ کرپشن پھیل گیا. آسمانوں سے بموں کی بارش کر کے آج کے دور میں لوگوں کے چتھڑے اڑائے جا رہے ہیں. آج جیسا دور تاریخ انسانی نے کبھی نہیں دیکھا. ہلاکوں اور چنگیز بھی مان کھا گئے. نئے دور کے ہلاکوں اور نئے دور کے چنگیز اس 7ویں صدی کے ہلاکوں اور چنگیز سے زیادہ خوفناک, خطرناک, قاتل و مجرم یہ آدم خور بھیڑیے ان سوروں کو انسان کا خون لگ گیا. یہ دور جاہلیت. نبی کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر اور اعلان کیا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. لوگوں میں تمہیں سخت ترین عذاب کی دھمکی دینے آیا ہوں, ڈرانے آیا ہوں, آگاہ کرنے آیا ہوں, خبردار کرنے آیا ہوں. بات صاف کر کھول کر کہتا ہوں, لگی لگی نہیں کہتا.
یہ صدا ظاہر ہے ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے یہ صدا لگائی تھی. حضرت ہود نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا, حضرت شیش نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا, حضرت نوح نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا, حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا, حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا. تمام انبیاء جب اپنی اپنی قوم کو مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے انی لکم نذیر مبین. وہاں کے بتلاتے تھے کہ میں خدا کی طرف سے آگاہ کرنا ہے, خبردار کرنے آیا. اور آگاہ کرنے کا مقصود کیا, تبدیلی کیا لانا. ظاہر ابھی تک مجمع بالکل چپ چاپ کھڑا ہوا تھا, مجمع دم بخود تھا, مجمع کی طرف سے کوئی سوال نہیں ہو رہا, بالکل چپ چاپ. کیا کہنا چاہتا, ابھی بات کھل کر نہیں آئی. پیچھے لشکر ہے, وہ تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے, مانو گے مانے, میں تمہیں ڈرا رہا ہوں ایک عذاب سے. یہ بات ابھی مجمل تھی. پھر آپ نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اس کا اقرار کرو, اعتراف کرو, مانو, زبان سے کہو, دل میں رکھو, دماغ میں بٹھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں, معبود نہیں, حاکم نہیں, قانون ساز نہیں, کوئی بھی نہیں ہے جو طاقت والا ہو, متصرف ہو, اللہ. اس کو مانو گے تو کامیاب ہو. یہ تھا نکتہ, یہ وہ نکتہ تھا جس سے کیپٹل کا پورا نظام سیادت ٹکرا رہا تھا. دارالخلافہ جو جزیرت العرب کا تھا, جہاں قریش کے افراد, پروہت, پنڈت, پجاری, سومی, تجارتدار, جاگیردار بنے بیٹھے تھے اور اپنے اپنے معبد اور بتخانے سجا رکھے تھے اور ایشور کو بھلا دیا تھا اور اس کے پیغام کو فراموش کر دیا تھا اور اس کے میسنجر اور پروفٹ کو تسلیم کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں تھے. ابھی اپنی اسی جاہلیت کے دلدل میں رہنا چاہتے تھے. بات ان کے سامنے جب یہ کہی گئی لا الہ الا اللہ, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سیادت اور قیادت اور منصب اور عہدے اور ان تمام چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا اور وہ نظام اختیار کرنا پڑے گا جس کا تعلق اللہ سے, ایشور سے, مالک سے, گاڈ سے, لارڈ سے. ہندو اگر ایشور کہتے, پرمیشور کہتے, پرماتما کہتے, اور عیسائی اگر لارڈ کہتے, گاڈ کہتے, مسلمان اللہ کہتے, بہرحال وہ ایک ہستی ہے, وہ خالق کائنات ہے. معاملہ اس سے متعلق پوجا اس کی ہوگی, اس کے گھر کے پھیرے لگائے جائیں گے, اسی سے دعا مانگی جائے گی. یہ مانا جائے گا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. جب یہ تسلیم کر لو گے تو پھر اگلی بات ہوگی کہ اس کا پیغام کیا ہے, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں بڑی اکثریت دور جاہلیت کی طرف واپس چلی گئی ہے. اور غیر مسلم جیسے پہلے غیر مسلم سے تو ظاہر ہے جیسے پہلے تھے ایسے یاد, کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو عطا فرمایا گیا یہ غیر مسلموں کے لیے عطا فرمایا گیا. چونکہ جب آپ اس کلمے کو لے کر اٹھے تھے تو آپ کے علاوہ کوئی فرق ہی نہیں جو اس کلمے کا جاننے والا اور ماننے والا. آپ نے جب اس کلمے کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے ابوبکر نے مانا, عمار نے مانا, یاسر نے مانا, زید نے مانا, بلال نے مانا, خدیجہ نے مانا, سمیہ نے مانا. سب سے پہلے تو انہوں نے مانا. اس طرح سے جو لوگ اس جاہلی نظام کا حصہ بنے ہوئے تھے اور ان کے توہمات و خرافات تھے, ان کے اندر سے لا الہ الا اللہ توڑ کر افراد لاتا رہا اور اس حلقے سے جوڑتا رہا. اور پھر ان کو یہی کام سونپ دیا گیا کہ آپ اس کلمے کو ہر کوچے تک پہنچا دیں, ہر بازار میں, ہر تھیٹر میں, ہر مجمع میں, ہر پہاڑی پر کسی کو سنائیں. یہ حکم ہوا. مدرسہ 3 سال تک سیکریسی کے ساتھ رازدارانہ طور پر چلتا رہا. اس کو سامنے لیا گیا اور پھر سامنے بھی ایسا نہیں کہ کسی ایک قبیلے یا کسی ایک شہر کے لوگ جان جائیں, بلکہ سامنے بھی اس طریقے سے لایا گیا کہ پورا مکے میں ہلچل مچ. اور ظاہر ہے جو لوگ آتے تھے ان تک پہنچ گئی, جو لوگ جاتے تھے ان سے پہنچ گئی. خود قرآن پاک میں مکے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کے ذریعے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کام اس لیے لیا گیا مکے سے کہ مکہ چونکہ کیپٹل پہ تھا اور سب سے بڑی سارے تاجر اپنا اپنا مال یہاں لے
کر آتے تھے. خود مکے والوں کا حال قرآن پاک میں بیان کیا کہ جب زمانہ آتا گرمی کا تو وہ سیریا چلے جاتے اور سیریا میں گھومتے پھرتے چرچز کو دیکھتے, کلیساؤں کو دیکھتے, بازاروں میں گھومتے, مال ایکسپورٹ کرتے امپورٹ کرتے. اور جب زمانہ آتا سردی کا تو یمن چلے جاتے اور یمن میں جا کر اپنی تجارت کرتے. تو یمن جزیرۃ العرب کے بالکل ساؤتھ میں ہے اور سیریا بالکل نارتھ ہے اور جزیرۃ العرب سے باہر ہے. اور اس یمن میں اس وقت باہر ہوا کرتا تھا اس پورے علاقے میں قریش پھر رہے تھے. اس لیے جب یہ ہلچل مچا, شور مچا, زلزلہ برپا ہوا, فطری بات تھی کہ ہر قبیلے تک آواز پہنچ گئی. جو لوگ آتے تھے ان سے پہنچ گئی, جو لوگ جاتے تھے ان تک پہنچ گئی. تو خود قرآن پاک نے بیان کیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. قریش بڑے خوگر ہیں چاؤ اور گرمیوں کے سفروں. یا یہ نہیں بیان فرمایا گیا کہ کس علاقے میں سفر ہوتا تھا, لیکن اس کی تفسیر میں بیان فرما دیا گیا کہ ایک سفر سیریا کا شام کا ہوا کرتا تھا اور ایک سفر یمن کا ہوا کرتا تھا. اور صرف اسی علاقے میں محدود نہیں رہتی تھی, وہ جہاں جاتے تھے جاتے. اس لیے جب یہ ہلچل مچا, شور مچا, زلزلہ برپا ہوا تو فطری بات کی آواز ہم لوگوں تک پہنچ گئی. اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آپ علیہ السلام اٹھے. پھر آپ کے بعد آپ کے اصحاب اٹھے. اس کے بعد یہ ذمہ داری ہم اور آپ لوگوں پر ڈالی. اب ظاہر سی بات تو فرمایا گیا کہ جو لوگ سفر کرتے تھے سیریا کا شام کا ان تک وہ بات پہنچ. اس لیے جب یہ ہلچل مچا, شور مچا, زلزلہ برپا ہوا تو ہر جگہ بات پہنچ گئی. اسی لیے پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے حکم. 9 بج چکے ہیں تقریباً, نماز میں 3-4 منٹ باقی. اس لیے آپ سب لوگ وعدہ فرمائیے کہ نماز کے بعد انشاءاللہ سب تشریف لائیں گے. لائیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ لائیں گے انشاءاللہ. پکی بات ہے, کام کے مسلمان, نام کے مسلمان نہیں, کام کے مسلمان بننا ہے انشاءاللہ. ہم یہاں سے اٹھ کے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.